رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و احسان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبان رحمت کے توسل سے ہم بارگاہ لم یزل میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. تو ہے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں یوں ہی آنا جانا ہمیشہ نصیب فرمائے. دوستان نبی وقار سلسلہ گفتگو ہمارا عنوان امن کے حوالے سے پچھلے 3 جمعات المبارک سے چل رہا ہے، اور اس دوران ہمارے ملک میں امن کو کیا ہوا وہ منظرنامے بھی آپ نے دیکھے، اور اب آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ امن کی اہمیت کیا ہے، چاہے وہ داخلی محاذ ہوں یا خارجی محاذ ہوں. یہ ہمارے ساتھ کون کیا کھیل کھیل رہا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں یا ہمیں جس طرف بڑھایا جا رہا ہے، آج دیکھیں ہم اپنی مرضی سے اپنے نبی کا نام بھی باہر نکل کے نہیں لے سکتے. فضائیں اتنی شدت پسندی کی طرف چلی ہوئی ہیں، کسی شخص کو رسول کائنات کے نام پہ احتجاج کا حق بھی ہم نے چھین لیا. ویسے میرے اس عنوان کے آخری حصے میں ہم نے اسی مضمون پر آنا ہے کہ رسول کائنات کے ساتھ ہماری محبت کا اظہار جب ہو، اس محبت کے اظہار کو روکنے کے لیے بھی امن کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، آج سے نہیں برسوں سے ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کب کتنے وفادار لوگ میسر آتے ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے. آپ دیکھیں یہی ہماری مساجد تھیں، ہم نے بچپن سے دیکھا ان میں جمعہ کی نماز ہوتی، خطبے ہوتے، آزادانہ ماحول میں ہوتے. پہلے ایک لمحہ ایسا آیا کہ عالم سامراج نے چاہا کہ ہمارے لاؤڈ سپیکر کی آواز پبلک تک نہ جائے. سبزی والا محلے میں آتا، پورے محلے والے سبزی کی آواز سنتے ہیں. 3 ڈبے والا آتا ہے، اس نے سپیکر لگایا ہوتا ہے، پورے محلے میں ہر گھر میں دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے سپیکر کی آواز لگاتا ہے. لیکن دین و مذہب کے نام پہ ایسے کرنے کی اجازت نہیں. میں نے اس دور میں بھی کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں، اسپیکر کے بعد اگلا نمبر آپ کی زبانوں کا آئے گا. آج وطن کی سوگوار فضائیں ہمیں بہت کچھ سمجھنے کے لیے پیغام دے رہی ہیں، اور اہل سنت کی ہمارے مکتبہ فکر کی مساجد سینکڑوں کی تعداد میں تحویل میں لے لی. ان میں جس طرح کے اعلانات ہوئے وہ بھی خبریں آپ نے سن رکھی. کچھ اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، ہمیں بھی اپنے رویوں کو کچھ تھوڑا بہت اس کو دیکھنا چاہیے
لیکن صرف ہم دیکھیں گے تو اس سے بات نہیں بنے گی. ہماری اہمیت وقت کے ساتھ کیا ہو گئی ہے اور کیا ہونے والی ہے. میں کئی دفعہ آپ کو بہت کچھ دبے لفظوں میں بھی اور کھلے لفظوں میں بھی بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ بہرحال رحم فرمائے. اتنا گری دہشت گردی جہاں سے بھی ہو، ہم نے ہمیشہ اس کی مذمت کی، آج بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن صرف ایک جملہ اس پہ بولوں گا جو سمجھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے. ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، 3 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں. وہ ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہتے. وہ بڑے ہو جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، ان کے بچے ہو جائیں، تو ان کو باپ کہتا ہے وہ اپنا گھر بنا، تو اپنا گھر بنا، تو اپنا گھر بنا. سارے اپنے گھروں میں الگ ہو جاتے ہیں. اب جب وہ اپنے گھروں میں الگ الگ رہ رہے ہیں، کوئی ایک شہر میں آباد ہو گیا، کوئی دوسرے شہر میں، کوئی تیسرے شہر میں، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھائی نہیں رہے؟ گھر جو اپنا ہے، ہر گھر کا نام اپنا، تختی اپنی لگی ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے ان کا بھائی چارہ ختم ہو گیا، ان کی یونٹی ختم ہو گئی، ان کی مواخات ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوتا. تینوں مذہب میں بھی جیسے خاندان ہمارے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ہم سب مسلمان ہیں، تو تینوں مذہب میں بھی کسی کی جماعت، کسی کی محبت کسی سے جدا جدا ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر ہم سواد اعظم اہل سنت ایک گھرانہ ہیں. ہم سب کے اوپر فقہی بابا ایک ہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اگر ہمارے گھر الگ الگ ہو گئے تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ہمارے رشتے ٹوٹ گئے. ہم نے آپس میں جو نفرت پھیلائی، اس کے نتیجے آج ہم بھگت رہے ہیں. اور نفرت پھیلانے والوں نے آج جو کچھ کیا وہ سب نے دیکھا. یہ دیکھیں، سیانوں نے بہت پہلے یہ بات کہی، اور ہمیں بچپن سے ہمارے سلیبس میں یہ بات پڑھائی گئی کہ یونائٹڈ یو اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ یو فال. اتفاق میں برکت ہے، یونین از اسٹرینتھ. اب اس ٹوٹنے کا بھیانک انجام جو کچھ آپ نے دیکھا، اور آگے مزید بھی ایسی ابھی سیریل، یہ تو ایک سیریل ہے نا، ابھی چلی ہے. اس کی کچھ قسطیں پہلے آ چکی تھیں، ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے شروع ہوئی، کچھ ابھی آئیں گی. لیکن ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ہم سدھر جائیں، سنبھل جائیں، اور ہم دوبارہ یونائٹڈ یو اسٹینڈ والے فارمولے پر آ جائیں. مل کر بیٹھنا جو آج ہم نے چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے نفرت پھیلائی نا، اس کا انجام دیکھیں گے. یہ اسی طریقے سے جیسے وہ بھائی جو الگ گھروں میں باپ نے کر دیا بیٹوں کو، وہ اگر آپس میں نفرت اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، چاچے سے نفرت کر، طاہر سے نفرت کر، وہ ادھر نفرت سکھائے، ادھر سکھائے، تو کل اگر ان کو کوئی مسئلہ بن گیا جہاں انہیں خاندانی اتفاق کی ضرورت پڑے گی، وہ تو نفرت کے بیج بو چکے ہوں گے اور ان کی فصل تیار ہو چکی ہوگی. پھر وہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن انہیں وہ بھائی چارہ کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم و ذکا عطا فرمائے. اس وقت وطن کی فضائیں سوڑوا رہے ہیں، اور بہت کچھ کہنے پر پابندی ہے. علماء سے، خطباء سے کس طرح کے احکام لیے جا رہے ہیں، میرے پاس کے بہت سے ثبوت موجود ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ بھی جو کچھ میں نے آپ کو کہا، یہ بڑی جسارت اور ضرورت نہیں ہے. میں بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نفرت نہیں پھیلانا. یہ نفرت کی آگ ہر آگ سے زیادہ ابتر ہوتی ہے، بری ہوتی ہے. دو سگے بھائی جب ان میں بھی نفرت ہو جائے تو ایک گھر جل رہا ہو، دوسرا تماشا ضرور دیکھے گا، لیکن آگ بجھانے نہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے مضمون کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ کسی ملک کے اندر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ کسی محلے، کسی خاندان، کسی شہر میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کے لیے دین اسلام کے چند اصول آپ کے سامنے رکھے۔ اس میں سب سے پہلے 4 چیزوں کے تحفظ کی بات کی۔ جان سب سے پہلے میں نے بات کی تھی، اور ایک جان کا قاتل ساری انسانیت کا قاتل ہے، یہ میں نے بتایا۔ ایک جان اللہ کو کتنی پیاری ہے۔ ساری انسانیت کے قاتل کا مقابلہ اللہ سے ہونا ہے، اور وہ کیا یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ سے مقابلہ کریں گے؟ سوچے ہر بندہ، جسم کے اوپر کپڑے بدل لینے سے بندہ نہیں بدل جاتا۔ ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دہی کرنی ہے، اس کا عہدہ کوئی بھی ہو، اس کا مقام ظاہری کوئی بھی ہو۔ اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہمیں انسانیت کا محافظ بننا تھا، ہم نے انسانیت کا محافظ بننے کی بجائے انسانیت کو تحت کر دیا۔ تو سب سے پہلا میں نے نقطہ یہ بتایا تھا، جان کا تحفظ کتنا کیا۔ اور جان بوجھ کر کسی نے مسلمان کو قتل کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کتنا غیظ و غضب کیا۔ میں نے آپ کو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 93 سے یہ بات بتائی، 5 درجے اللہ کے غضب کے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یہ 5 درجے میں نے گن کے آپ کو بتایا تھا۔ اس وقت کوئی محکمہ بچانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی کسی کا افسر بچانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی کسی کا وفادار اس کو بچانے نہیں آئے گا، اللہ کی بارگاہ۔ اور یہ قرآن مجید کے قطعی فیصلے ہیں۔ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا فیصلہ آج کچھ لکھا ہوا کل کچھ اور ہو جائے، تبدیل ہو جائے۔ قانون کی کتابوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کی کتاب میں قیامت تک نہ کوئی ترمیم آئی ہے نہ کبھی آئی ہے۔ اس کے فیصلے اٹل ہیں، ایبسولوٹ ہیں، فائنل ہیں، مطلق ہیں۔ جان، مال، عزت اور عقل کا تحفظ۔ پھر مساوات کی اہمیت بتائی، پھر عصبیت کے حوالے سے بتایا کہ اسلام کتنا اس کے خلاف ہے۔ یہ عصبیت، یہ بھی گروہ بندی ہوتی ہے۔ پھر تفرقہ اور انتشار، یہ ہم نے پچھلے جمعے کو ڈسکس کی۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے کیوں کہا کہ اگر تم فرقہ فرقہ ہو گئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، قرآن کہتا ہے۔ ہوا اکھڑنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ آپ کی ہوا اور فضا جس میں سانس لیتے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اور ایسا دیکھ رہی ہے۔ پھر یہ 4 نکات ہم بیان کر چکے، آج ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کسی معاشرے میں امن کی فضا برپا کرنے کے لیے، وہ رول ہے بیسیکلی عدلیہ کا، عدل کرنا، انصاف فراہم کرنا۔ جس معاشرے میں عدالتیں لوگوں کو عدل دینے میں ناکام ہو جائیں، اس معاشرے میں فساد اور افراتفری سے کائنات کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، مخلوق میں سے۔ اور یہ خالق اکبر کے فیصلے ہیں۔ واللہ یحب المقسط، کہ اللہ انصاف پسند ہے، کیونکہ انصاف امن کی بنیادوں میں سے بنیاد ہے۔ دیکھیں، آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں، ہلاکو خان، چنگیز خان کے دور آئے، بڑے بڑے ظالموں کے دور آئے، لیکن عدلیہ آزاد رہی، حکمرانوں کے زیر تسلط نہیں رہی۔ اس نے اگر کسی جابر کے خلاف بھی فیصلہ دینا چاہا تو اسے ڈر نہیں تھا۔ ہاں، یہ ڈر ایک دور میں ہوا، اور وہ دور یزید کا دور تھا، جب اس وقت کے قاضی شریح اور اس عدلیہ نے فیصلے حق پر نہ دیے، اس میں اس امت کو کتنا نقصان ہوا، اور یزیدیت کتنی پھیلی، اور یزیدیت نے پورا خانوادہ حضور علیہ السلام شہید کر دیا، مگر عدل نہیں دے سکا وہاں کا قاضی۔ قیامت تک وہ قاضی
ہمیشہ کے لیے بربریت اور ظلم کا ایک نشان بن گئے. اور حسین ابن علی اور ان کے ساتھی قیامت تک زندہ ثابت نہ ہو گئے. یہ بھی منظر اللہ نے دکھایا. لیکن بعد میں بڑے بڑے ادوار آئے. بنو عباس کا دور دیکھے, بنو عثمان کا دور دیکھے, اس میں عدلیہ آزاد رہی. عدلیہ پہ کسی نے پہرے نہیں بیٹھائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب عدلیہ نے فیصلے صحیح دیے تو عوام کو عدل ملا, انصاف ملا. اس کے نتیجے میں امن قائم رہا ہماری صفوں کے اندر, اور ہم بڑھتے گئے, پھیلتے گئے, ہماری قوت بڑھی, طاقت بڑھی. اور دنیا یہ یہود و نصارہ اور ہندو یہ اسلام کے دروازوں پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے آج ہم ان کے دروازوں پہ کھڑے ہیں. آج وہاں کی عدالتیں وہ لوگ امن وہ دیکھیں عدل دینا شروع ہوئے. قدرت نے نہیں دیکھا کس نے کلمہ پڑھا کس نے نہیں. یہ دنیا ہے, یہ پیسے تو باقی کلمے والے تو قیامت کو وہ کرے گا. اس نے دیکھیں عدل کے ترازو پر جس قوم نے اپنے آپ کو لے کے آئی, اس قوم کے ساتھ خود بخود امن قائم ہو گیا اور وہ دنیا میں راج کرنے لگے. ہمارے اندر امن ختم ہو گیا. گھر سے لے کر ہر شخص اپنے گھر کے بارے میں بھی شکوہ کنا ہے کہ میرے گھر میں امن ہے. محلوں کا یہ حال ہے, برادریوں اور خاندانوں کا یہ حال ہے. پوری ریاست بدلنے کی آگ میں جھونکی جا رہی ہے. آپ محاذ پہ دیکھیں, افغانستان اور پاکستان کیا دونوں مسلمان ریاستیں نہیں ہیں؟ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے 30-40 لاکھ یا اس سے زیادہ افغانیوں کو کیا اپنے یہاں بنا دے کر اپنے ملک میں ان کو عزت نہیں دی. لیکن ہمارا انجام کیا ہوا ان کی وجہ سے, اور آج وجہ اس کی کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. آج در اندازی کے نام پہ کیا کچھ, اور اس میں بھی کون سی طاقتیں ملوث ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اب یہ حقائق کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بابا گرامی, عدل اور انصاف ایک بنیادی چیز ہے. ریاست کا کام ہے اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق وہ پوری ریاست کے تمام عوام کو سستا اور فوری انصاف مہیا کرے. اب یہاں کہاں سستا ملے گا, یہاں کروڑوں روپے کے وکیل کرنے پڑے, یہاں 10 سال پیشیاں بھگتنی پڑی, یہاں قانون خریدنا پڑے, جج خریدنا پڑے, وکیل خریدنا پڑے, قانون خریدنا پڑے. پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کام ہے. لیکن احباب, اس کے لیے تو ہم دعا کر سکتے ہیں, اسٹرگل کر سکتے ہیں. لیکن ایک گھر کے اندر یہ عدل کا نظام یہ تو ہم کر سکتے ہیں. اس پہ تو کوئی کسی حکومت کی کتاب ہمیں نہیں چاہیے. اپنے گھر میں انصاف کا نظام اگر ہم ہر گھر اپنے اندر اور اپنی نسلوں میں انصاف دیں تو انہیں نسلوں نے آگے جج بھی بننا ہوتا ہے, وکیل بھی بننا ہوتا ہے. بنیادی یونٹ باہر صورت گھر ہے. تربیت کا پہلا بنیادی مرکز. حضور علیہ السلام نے کوئی ادارے نہیں بنائے تھے اپنے دور میں, کالجز نہیں بنائے تھے, یونیورسٹیاں نہیں بنائی تھیں, مدارس نہیں بنائے تھے. صحابہ کرام کو بنیادی طور پر اپنے یونٹ کو ٹھیک کرنے کی تعلیم دی. وہ یونٹ ٹھیک ہوئے, اسلام کی توانائی دیکھنے کی تھی. انہی گھروں سے وہ قاضی نکل گیا جن قاضیوں نے عدل دیا. قرآن مجید میں دیکھیے اللہ رب العزت اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا قوامین للہ شہداء, اللہ کے لیے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے بن جاؤ. بالقسط, انصاف پر شہداء, گواہی دینا. کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. آج اللہ کے لیے کون گواہی دیتا؟ آج تو اپنے رشتے داروں کے لیے, جاننے والوں کے لیے, جہاں پر کوئی مجبوریاں وہاں گواہیاں دیتی ہیں. اللہ کے لیے تو کوئی گواہی نہیں. پورا معاشرہ آپ کے سامنے ہے. یہ پہلا جملہ ہی قرآن مجید کا ہم نے بائی پاس کر دیا. پھر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور کسی قوم, کسی قبیلے, کسی سیاسی, کسی مذہبی جماعت کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے, دشمنی اس حد تک نہ لے جائے کہ اللہ تعدلوا, کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو. یہ اللہ خالق اکبر کا فیصلہ ہے, اور جو اس فیصلے کو توڑے گا
ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات اسے عبرت کا نشان نہ بنے۔ بہت کچھ دیکھنے والی ہے میری آنکھیں اگر ہم رہیں۔ اب دیکھیں ہماری گھر میں ہم خود طاقتور ہوتے ہیں، گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، تو ہم بھی اپنی مرضی کے فیصلے گھر پہ مسلط ہیں۔ اس میں بھی عدل ہم اپنے بچوں کے درمیان بھی نہیں کرتے۔ کوئی بیٹیوں کو ایج دیتا ہے تو کوئی بیٹوں کو ایج دیتا ہے، کوئی کسی گھر میں صرف ایک بچے کو ایج دے گا باقیوں کو نہیں، کوئی باقی سب کو دے گا کسی ایک کو بیچ میں سے سائڈ پہ کرے۔ عدل کے تقاضے آپ غور کریں، ہم گھر میں نہیں پورے کریں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ عدل کے تقاضے نہیں پورے کرتے۔ بیویاں کہتی ہیں قرآن کہتا ہے ہمارے ساتھ عدل کرو، تو قرآن کہتا ہے بیویاں بھی شوہروں کے ساتھ عدل کرو۔ کبھی یہ جملہ سنا؟ اپنے حصے کا صرف ہم بات کرتے ہیں، دوسرے کے اقدروا۔ پھر اللہ پاک نے دیکھیں یہ باقاعدہ یہاں پر صیغہ امر میں حکم دیا، اعدلوا، ہر شخص عدل کرے۔ یہ صرف ججوں کو حکم نہیں ہے، صرف عدالتی کیبنٹ کو حکم نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص مرد ہو یا عورت اس کو قرآن کا حکم ہے، اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، فرمایا یہ جو انصاف کرنے والے ہوں گے یہی اللہ کے قریب ہوں گے، اور انہی کے دامن میں اللہ تقوی عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنی قربت اور اپنے تقوی کو دیکھیں جوڑ دیا عدل کے ساتھ، مشروط کر دیا عدل کے ساتھ۔ بغیر عدل کے اللہ کہتا ہے میں کسی کو تقوی نہیں دوں گا۔ ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک تسبیح پڑھتا ہے، بھلے درود پڑھتا ہے یا استغفار پڑھتا ہے، لا حول پڑھے، جو مرضی پڑھے، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے 1000 نفل پڑھے، لیکن اگر وہ اپنی فیملی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے اس کو نہ میرا قرب مل سکتا ہے نہ میرا تقوی۔ اور ایک بندہ پورا دن کوئی تسبیح نہیں پڑھتا، ساری رات کوئی ایک نفل نہیں پڑھتا، صرف فرائض اور واجبات تک یا سنت تک بس کر کے کہتا ہے بس اتنا کافی ہے، لیکن انصاف کرتا ہے، قرآن کہتا ہے تقوی بھی ملے گا، اللہ کا قرب بھی ملے گا۔ ہم انصاف کے طالب نہیں ہیں نا، ہماری ترجیحات میں عدل نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں تسبیح، وظیفے، ساری چیزیں ہیں ترجیحات میں۔ ارے بابا وہ ترجیحات ثانوی ہے، پرائمریلی عدل ہے، کیونکہ عدل پر موقوف ہے آپ کی تسبیح، اس کا فائدہ۔ عدل کی کتاب آپ نے بند کر دی، عدل کا سلیبس پڑھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، وہ تسبیح پڑھتے رہے۔ ترتیب کو دیکھیں، بغیر عدل کے آپ ساری زندگی تسبیح پڑھیں، آپ تسبیح آپ کے من کا اندھیرا دور نہیں کرتی۔ اور تقوی کی نشانی یہ ہوتی ہے، میں علامت بتاتا ہوں تقوی کی، جب کسی کے دل میں تقوی کا نور آ جاتا ہے نا، اس کو پھر اپنے باطن سے سرور ملنا شروع ہوتا ہے، اندر ایک حضوری، ایک مزہ اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ان کا آنکھیں کھولنے کا کام اور بند کرنے کا زیادہ دل کرتا ہے، اس کو اندر ایک روشنی فیل ہوتی ہے، اپنے اندر ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، اپنے اندر ایک محبت الہی کا ایک خوبصورت نشہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم کتنی تسبیحیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے من میں وہ چیز نہیں ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، اندر سے ہم ایک انگزائٹی کا شکار ہیں، اندر سے ہم ہائی پریٹینشن کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے عدل چھوڑ رکھا ہے۔ آپ آج عدل کی زندگی اپنائیں، اس کے بعد ایک تسبیح صرف پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، پھر آپ کو تسبیح زبردستی نہیں پڑھنی پڑے گی، پھر من آپ کا تسبیح پڑھے گا، باطن آپ کا تسبیح پڑھے گا۔ لیکن یہ عدل کے بعد ایسا ممکن ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، پھر کہا کہ تقویٰ تو ملے گا عدل سے، اور اللہ پھر حکم دے رہا ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ اختیار کرنا اور تقویٰ ملے گا عدل سے، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس کے بعد اللہ نے کہا میں دیکھوں گا تمہارے سارے عمل کو کہ تم تقویٰ کرتے ہو یا اختیار کرتے ہو، انصاف کرتے ہو یا نہیں، میں ساری خبریں رکھوں گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان اپنے ساری زندگی سنی، فرمایا حکومتیں کفر سے چل سکتی ہیں، ظلم سے کبھی نہیں چل سکتی۔ آج ہم حکومتیں ظلم سے چلانا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیں یزید کی حکومت رہی ہمیشہ؟ فرعون رہا،
شداد رہا، حمان رہا، قارون نمرود رہے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ آج بھی ان کو ایک انسان اگر کوئی ڈسکس بھی کرتا ہے تو برے انداز میں کرتا ہے، نیگیٹو کو رول پہ تو پیدا کرتا ہے، کوئی پوزیٹو طور پہ ان کا نام لینے کی تیار نہیں۔ ظالم کا تو انجام یہ نام، ظالم فسادی ہوتا ہے، فسادی کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اللہ کہتا ہے واللہ لا یحب الفساد والفتنۃ اکبر من القتل۔ فساد اللہ کو اتنا ناپسند ہے، وہ کوئی بھی کرے۔ اور یہاں میں وہ حدیث پڑھنا چاہوں گا جو مشکات المصابیح میں 5135 نمبر پر ہے۔ جامع الحدیث مجموعے میں بھی 36,002 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ اس کے الفاظ غور سے سننا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من مشا مع الظالم لیقبیہ، یا یہ حرف ہے لیعینہ، لیکن مشکات میں لیقبیہ معنی کیا ہے؟ جو شخص کسی ظالم کی حمایت کرے، توجہ رکھنا میرے جملے کو، من مشا مع الظالم، جس نے کسی ظالم کا ساتھ دیا، اس کی حمایت کی، ظلم نہیں کیا، ظالم کا ساتھ دیا، ظالم کی حمایت کی، ظالم کے لیے نرم گوشہ اپنی طبیعت میں رکھا، لیقبیہ، جس سے ظالم کو تقویت ملی، اس کے ظلم کو طاقت ملی، کیونکہ یہ رکاوٹ نہیں بننا نا اس کے ظلم میں، بندہ اس کا معاون بنا، اس کی خاموشی اس کے ظلم پر اختیار کی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنے کسی مفاد، اپنی کسی غرض، اپنی کسی ذاتی رغبت کی وجہ سے ظالم کا ساتھ دیا، ظالم کی مدد کی، ظالم کو طاقت بخشی۔ اللہ فرماتا فقد خرج من الاسلام، وہ شخص سن لے، محبوب خدا فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، جو صرف ظالم کا معاون بنتا ہے، اس کو طاقت دینے میں مدد فراہم کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ دین محمدی سے نکل جاتا ہے۔ اب جو دین سے نکل جائے فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اور آقا فرماتے ہیں جو نکل جاتا ہے پھر وہ نکل جاتا ہے۔ مفتی کے فتوے سے ضروری نہیں کہ کوئی دین سے نکل جائے، لیکن حضور علیہ السلام جس کو کہہ دیں پھر وہ دین میں لوگوں رہ نہیں سکتا، وہ خارج ہو جاتا ہے۔ من مشا مع الظالم لیقبیہ، جس نے ظالم کا ساتھ دیا، اس کی حمایت کی، تاکہ جس کی وجہ سے ظالم مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، حضور نے فرمایا وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، وہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اب جو اسلام سے خارج ہو گیا پھر فرعون بن سکتا ہے، قارون بن سکتا ہے، نمرود بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے۔ امن تو اس وقت، سلامتی تو اس وقت تھی دامن میں جب اس کا دامن اسلام سے جڑا ہوا تھا۔ عدل اور انصاف دیکھیں اتنا ضروری ہے، جب آپ عدل چھوڑیں گے تو ظلم کی راہ پہ چل پڑیں گے۔ اور ظالم کے بارے میں اور ظالم کا ساتھ دینے کے بارے میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب مجھے ایمان میں اپنے اندر سوچ کے خود اپنے آپ کو جواب دیجیے گا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص 5 نمازیں مسجد میں پڑھتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، تلاوت بھی کرتا ہے، ہر سوموار کو روزہ بھی رکھتا ہے کہ جو میرا جمعے کو، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، سخاوت بھی کرتا ہے، مظلوموں بلکہ یتیموں، بیواؤں، ناداروں کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن ظالموں کا ساتھ بھی دیتا ہے، اب بتائیں وہ اسلام کے اندر ہے؟ نمازیں پڑھ کے بھی اسلام ہے، آج کر کے بھی اسلام ہے، خرج من الاسلام۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا یخرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، خارج ماضی کا صیغہ ہو گیا، کوئی اس کو اسلام میں داخل کر کے دکھائے گا۔ سخت جملہ ہے۔ اور اب اگلا نقطہ جو دے رہا ہوں وہ
داخلی سطح پہ امن قائم کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی امن قائم ہے، دونوں کی ضرورت ہے. یہ پیچھے تک تو میں نے بتایا یہ داخلی سطح پہ ضروری ہے امن کے لیے. اگلی چیز جو امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے احترام انسانیت، ریسپیکٹ آف ہیومینٹی، ریسپیکٹ آف ہیومن بینگ. احترام انسانیت کیا ہے کہ ہر شخص کو عزت دی جائے بلا تفریق مذہب، مسلک، دین، جماعت. جب آپ یہ کام چھوڑیں گے تو پھر اس میں بھی آپ کو اللہ کی طرف سے نہ وبا آئے گی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک جنازہ آ رہا ہے، حضور کھڑے ہو گئے. ایک صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہ یہودی کا جنازہ ہے، آپ اس لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا الیست نفس، کیا یہ ایک انسانی جان نہیں ہے؟ یہودی ہے کوئی بھی ہے، کیا کہ انسان کی جان ہے یا نہیں؟ اس نے کہا انسان کی جان ہے. فرمایا پھر ریسپیکٹ آف ہیومینٹی کرو. یہ میرے پیغمبر کے ماننے والے کہاں چلے گئے؟ ان غریبوں کو کیوں چھوڑ گئے؟ یہودی کا جنازہ، حالانکہ مدینے میں حضور کے سب سے زیادہ مخالف یہودی تھے. یہ مکہ میں مشرکین مکہ اور کفار تھے، مدینے کے یہودی سب سے زیادہ حضور کے مخالف تھے. اور مخالف یہودیوں کا جنازہ آ رہا ہے اور آقا احترام میں کھڑے ہو گئے. صحابی کہہ رہے ہیں حضور ہمارا نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا کیا یہ انسانی جان ہے یا نہیں؟ اس نے کہا انسانی جان ہے. آپ نے کہا اگر انسانی جان ہے تو میں محمد عربی یہ تعلیم دینے آیا ہوں کہ ہر انسانی جان کی حرمت ہے، اکرام ہے، اس کو عزت دیا. یا یہ نہیں کہا یہ مسلمان نہیں ہے، کیا یہ مسلمان نہیں ہے، کیا یہ مومن نہیں ہے؟ وہ تو نہیں تھا نا، یہودی تھا، لیکن آپ نے اس کو ریسپیکٹ دے کے ہمیں پیغام دے دیا. اب یہ نیشنل لیول پہ بھی اس کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کی ضرورت ہے. جب ہر دین و مذہب کے ماننے والا دوسرے دین و مذہب کے ماننے والے، ہر اسٹیٹ والا دوسرے اسٹیٹ والے ریسپیکٹ کرے گا، عزت کرے گا، تو امن تب کرے گا. جب ریسپیکٹ چھوڑی جاتی ہے پھر فساد شروع ہو جاتا ہے، پھر جھگڑا اور پھر دشمنی تک بات چلی جاتی ہے. اسلام کی وسیع تعلیم دیکھی، عالمگیر تعلیمات دیکھی. میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں سکھ اور سکون کائنات کو صرف محمد عربی کی تعلیم میں ملے گا، باقی کسی تعلیم میں. جہاں مرضی لوگ امن کے چارٹر بناتے رہیں، ڈھونڈتے رہیں، کہیں نہیں ملے گا. اس کائنات پر امن کا سب سے بڑا چارٹر اگر کسی نے دیا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو. پھر قرآن مجید کی آپ اندر آ جائیں، سورہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 70 ہے سورہ بنی اسرائیل. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر انسانیت کی، پھر ہیومینٹی کی ویلیوز بیان کی. صرف مسلمانوں کی بات نہیں کی. آیت نمبر 70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کی بات کی. کائنات میں ہر شخص کسی مذہب کے ماننے والا وہ آدم کی اولاد میں سے، پر میں اللہ نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے عزت دی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے ہر ایک کو سواریاں دی ہیں، کافروں کو بھی دی ہیں، مسلمانوں کو بھی دی ہیں، سمندر کی سواریاں بھی، زمین کی سواریاں بھی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اعلیٰ پاکیزہ رزق دیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور کہ ہم نے بنی آدم کو، انسانوں کو باقی ساری مخلوقات پہ فضیلت دی ہے. یہاں اللہ نے صرف مسلمانوں کی بات نہیں کی، انسان کو ساری مخلوقات پر اللہ کہتا ہے میں نے فضیلت دی ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ، ان سارے انسانوں کو، بنی آدم کو ہم نے فضیلت دی. عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جتنی فضیلت والی دیگر مخلوقات بنائی وہ ہر مخلوق کی عزت ہے، پر ان میں سب سے زیادہ فضیلت کا تاج ہم نے ہیومینٹی، انسانیت کے سب پر. یہاں بھی اللہ نے صرف آپ کے دین کی بات نہیں،
ہیومینٹی کی بات، انسانیت نہیں. ہم تو اپنوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی اور کو کیسے کریں. یہ اگلی میں نے یہ نقطہ بتایا کہ تکریم انسانیت کے بغیر نہ انٹرنیشنل لیول پہ امن قائم ہو سکتا ہے، نہ نیشنل لیول پہ امن قائم ہو سکتا ہے. گولیاں مارنے سے امن نہیں ہوتا، قتل کرنے سے امن قائم نہیں ہوتے. امن کے لیے آپ کو امن کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. اس سے اگلا جو نقطہ بتا رہا ہوں وہ بھی نیشنل انٹرنیشنل دونوں لیول پہ امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے. اسے کہتے ہیں صلح جوئی سے رہنا، صلح پسندی سے رہنا. جب تک کوئی انسان دوستو صلح پسند نہیں ہوتا نا، اس وقت تک نہ اس کو خود چین مل سکتا ہے، نہ اس کے ارد گرد کسی کو چین مل سکتا ہے. اس کی وجہ سے پہلے صلح پسند بننا پڑے گا. اور قرآن مجید نے سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور میں خیر ساری صلح کے اندر رہنے رہتا. اس پر بہت ساری آیات ہیں، میں ادھر بھی جاؤں گا تھوڑا، لیکن آج وقت نہیں ہے. میں ابھی صرف آپ کو ایک حدیث حضور علیہ السلام کی سنانا چاہتا ہوں اس حوالے سے، اور یہاں مضمون پر روک دوں گا. اگلے جمعے پہ یہاں سے اس مضمون کو میں لے کے آگے چلوں گا. یہ حدیث امام حاکم نے اپنی المستدرک کے اندر نقل فرمائی ہے، اور ہر شخص اس کو غور سے سنے اور سمجھے. اور ہو سکے تو یہ حدیث کچھ ذہن میں بٹھائیں اور گھر میں جائیں، گھر والوں کو بھی سنیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام اچانک متبسم ہونا شروع ہو گئے، یعنی مسکرانا شروع ہو گئے. حالانکہ کوئی بات ایسی نہیں مسکرانے والی. حضور علیہ السلام بیٹھے بیٹھے مسکرانا شروع ہو گئے، تصور میں مسکرا رہے ہیں. جب حضور علیہ السلام کا وہ جو خصوص اور اسپیشل تبسم تھا وہ ختم ہوا، اور وہ جو پہلے والا تبسم تھا وہی پلٹ اس پر آ گئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا بے ساختہ متبسم ہونا، اگر اس کی وجہ بھی بتا دیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے بے ساختہ مسکرا رہا تھا کہ میرے دو امتی قیامت والے دن اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. اللہ کے سامنے میرے دو امتی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. اب صحابہ حیران ہو گئے، گھٹنوں کے بل وہ اللہ کے ہاں گریں گے، اس پہ مسکرانے والی بات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک شخص مدعی جو ہوگا ان دو میں سے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یا اللہ مجھے اس شخص سے انصاف دلوا دے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے اس سے انصاف چاہیے، انصاف دلوا مجھے. اللہ تعالیٰ اس مدعی سے کہے گا کہ تو اس سے کیا چاہتا ہے، اس کے پلے تو ایک بھی نیکی نہیں رہی. اس کے پلے ایک بھی نیکی نہیں ہے، بلکہ جب اللہ کہے گا نا کہ بھائی تو کیا چاہتا ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ اس کی نیکیاں مجھے دے دے. اللہ کہے گا اس کے پلے تو ایک بھی نیکی نہیں ہے، میں تمہیں کیا دوں، کچھ اور مطالبہ کر. وہ مدعی کہے گا یا اللہ ایسا کر، پھر میرے گناہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال. اور وہ یہ بات جب حضور نے فرمائی، وہی آقا جو تھوڑی دیر پہلے مسکرا رہے تھے بے ساختہ رونا شروع ہو گئے، چھما چھما آنسو آ گئے. حضور کہتے ہیں قیامت کتنی سخت ہوگی، کتنا عجیب دن ہوگا کہ ہر شخص صرف اپنا بوجھ اتارنا چاہتا ہوگا جتنا اتر جائے. اتنا بوجھ ہوگا ہر شخص پہ کہ وہ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال. کوئی کسی کو پرواہ کسی کی اپنی پرواہ ہوگا. وہ کہے گا بس یا اللہ اس نے جو مجھ پر ظلم کیا اس کو سزا یہ دے کہ اور کچھ نہیں ہے، تو میرے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دے. اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے.
اتنی بات ہو جائے گی، حضور روئے، رونے کے بعد آپ خاموش ہوئے، آپ نے کہا پھر اللہ اسے فرمائے گا ذرا سامنے دیکھ. وہ مدعی سامنے دیکھے گا، اللہ کہے گا کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ سونے کے بنے ہوئے شہر نظر آ رہے ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے شہروں میں محلات نظر آ رہے ہیں. یعنی اللہ اسے جنت کا ویو دکھائے گا، جنت کا منظر دکھائے گا. وہ منظر دیکھ کے وہ بیان کرے گا کہ سونے کے شہر بنے ہوئے ہیں، سونے کے پورے پورے شہر، اور ہر گھر اور محل کو اس میں نظر آ رہا ہے وہ ہیرے کے موتیوں کا بنا ہوا ہے. وہ کہے گا یا اللہ، اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بتا یہ کس کے لیے ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ نبیوں کے لیے، صدیقوں کے لیے، شہیدوں کے لیے ہوں گے. یہ بتا یا اللہ اس میں کون سے نبی جائیں گے اس شہر میں، کون سے صدیق جائیں گے، کون سے شہید جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، ان محلات میں وہ جائے گا جو ان کی قیمت ادا کرے گا. یہ مفت میں نہیں ملیں گے، یہ قیمت میں ملیں گے. دنیا میں نہیں آپ کو مال بنا کے بھیجنے کو مفت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کہا یہ بہت قیمتی محل ہے بھائی، ان کی قیمت دینی پڑے گی. وہ کہے گا یا اللہ قیمت بھی کوئی نبی ہی دے سکے گا نا، کوئی صدیق دے سکے گا، کون دے سکے گا؟ اللہ اس کو فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت دے سکتا ہے. اللہ اس کو کہے گا کہ تو اس کی قیمت دے سکتا ہے. وہ کہے گا مالک میں اس محل کی قیمت کیسے دے سکتا ہوں، اتنے قیمتی محل کی؟ اللہ فرمائے گا اگر اس کی قیمت دینا چاہتا ہے تو جس بھائی کے خلاف شکایتیں کر رہا ہے اس کے حقوق معاف کر دے، اس کے ساتھ صلح کر. میرے محشر کے میدان میں اللہ خود صلح کروائے گا وہاں پر. حضور کی امتیوں سنو اللہ حضور کی امت سے پیار کتنا کرتا ہے. اللہ کہے گا تو اس بندے جس کی شکایتیں کر رہا ہے نا، تو اس کے ساتھ صلح کر اور اس کے سارے حق اس کو معاف کر دے. پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. وہ کہے گا مالک مجھے تیری قسم، تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے سارے حق سے معاف کر دیے، معاف کر دیے. اللہ کہے گا جا میں نے تمہیں معاف کر دیا. وہ کہے گا مولا میں چلا جاؤں؟ اللہ کہے گا نہیں، ایسے نہیں. جب تو سارے حق اس کو معاف کر چکا ہے اس کے ذمے تو گناہ ختم ہو گیا نا تیرے. باقی جن کے پہلے اس کے ذمہ تھے وہ ان کو اپنی نیکیاں دے چکا ہے. نیکیاں تو اس کے پلے نہیں بچی تھی نا، نیکیاں وہ دے چکا تھا. اب تیرا حق اس کے پلے بچ گیا تھا، تو نے معاف کر دیا ہے. تو اب ایسا کر، اب مجھے ایک منظر دیکھا. وہ کہے گا مولا کیا؟ اللہ کہے گا ذرا اس کا ہاتھ پکڑ. آئے اس کا ہاتھ پکڑ، اکیلے نہیں، اس کا ہاتھ پکڑ، تم دونوں جنت میں اکٹھے داخل ہو جاؤ. آقا کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کے کہ وہ دونوں جب اس کا ہاتھ پکڑے گا، دونوں زانووں کے بل، گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گر پڑیں گے. مولا تو اتنا محبت کرنے والا، اتنا سونا. تیرا معاف کرنے کا طریقہ، تو محشر میں اپنے بندوں کی صلح کروا کے ان کو کہتا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جاؤ. دنیا کو پتا چلے ہاتھ نہ ملانے والے اللہ کو کتنے ناپسند ہیں اور ہاتھ ملانے والوں کو اللہ کتنا محبوب رکھتا ہے. اس وقت حضور نے کہا میں اس پر مسکرایا. پھر کہا او میرے امتیوں اللہ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسروں سے صلح کروانا شروع کرو. صلح کروانے والے بنو. سنو اگر دنیا میں صلح کراؤ گے کوئی کمی رہ جائے گی، قیامت میں اللہ جن کے حقوق کم رہ جائیں گے اللہ میدان محشر میں تمہاری صلح خود ان سے کروا دے گا. اللہ اتنا صلح پسند ہے. دنیا میں جو بندہ لوگوں صلح پسند بنتا ہے، اگر وہ محشر میں پھنس گیا اللہ خود اس کی صلح کروا کے اسے پاک بنا دے گا. اب ہم میں سے ہر شخص سوچے ہم صلح پسند ہیں یا جھگڑا پسند ہے؟ اب آپ گرامی آؤ. ہم انفرادی طور پر معاشرے اجتماعی طور پر زوال کا شکار اسی وقت ہوتے ہیں جب انفرادی طور پر لوگ پہلے زوال خود خرید چکے ہوتے ہیں. ہر گھر میں زوال کا سٹاک جب تھوک ہول سیل کے حساب سے موجود ہوتا ہے تو پھر معاشرے سارے زوال کا زندگی کا شکار. ہم اپنے گھر میں صلح پسند نہیں رہے، عدل پسند نہیں رہے. یہ دو میرے آج کے پیغام ہیں. ایک اپنے گھر کے لیول پر عدل اور انصاف کی طرف آئیے اور ایک صلح پسندی کی طرف آئیے. جس نے معاشرہ کا ہر فرد انفرادی سطح پر اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے صلح پسند ہو گیا اور انصاف و عدل پسند ہو گیا،
اس دن مجھے پورا یقین ہے اللہ کی رحمت کے صدقے معاشرے میں بہتری کے چانسز شروع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمارے شہداء کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، زخمیوں کو اللہ صحت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو راہ ہدایت اور راہ امن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا